جنید بغدادی دجلہ کے کنارے جا نکلے اور آپ کے شاگرد بھی تھے آپ کے ساتھ، تو وہاں بہلول ملے۔ بہلول ایک مجذوب تھے، تو کہا کہ چلیے ان سے زیادہ بات کرتے ہیں۔ تو شاگردوں نے کہا یہ تو ایک دیوانہ شخص ہے اور آپ اس سے کیا ملیں گے، آپ اتنے پڑھے لکھے عالم اور اتنے بڑے فقیہ اور صوفی، اور ایک دیوانے شخص سے آپ ملیں گے، دنیا اس کو دیوانہ کہتی ہے۔ تو خیر حضرت جنید بغدادی گئے اور بہلول کو سلام کیا، کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میں جنید بغدادی ہوں۔ کہا کیا کرتے؟ کہا کہ میں پڑھنے پڑھانے کی ذمہ داریوں میں لگا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کے آداب جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں، ہاتھ دھوئے جائیں، بسم اللہ شریف پڑھی جائے، چھوٹا لقمہ لیا جائے، چبا چبا کے کھایا جائے، اور اس کے بعد الحمدللہ کہا جائے۔ تو بہلول کہنے لگا کہ میں تو آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا، آپ تو کھانے کے ادب کو بھی نہیں جانتے۔ اپنا کپڑا اٹھایا، جھاڑا اور ایک جانب چل دیے۔ شاگردوں نے کہا ہم نے آپ کو کہا تھا کہ اس شخص کے پیچھے جانے کا کیا فائدہ، یہ تو دیوانہ شخص ہے۔ تو کہا نہیں میں اس کے پیچھے چلتا ہوں۔ پھر آپ اس کے پیچھے بھاگے۔ تو پھر بہلول نے پلٹ کے دیکھا، کہا کہ کون ہو؟ کہا کہ میں جنید ہوں، آپ کو ملنے آیا ہوں۔ تو آپ نے پھر ایک سوال کیا، گفتگو لمبی ہو جائے۔ تیسری مرتبہ بھی جب وہ اپنا دامن چاڑ کے گزرے تو پھر آپ آگے بڑھے۔ انہوں نے پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک عام سا شخص ہوں، تو آپ کے پاس سیکھنے آیا ہوں۔ تو کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، تو تم نے یہ بتایا تھا۔ کہا جی میں نے تو یہی پڑھا ہے اور میں نے یہی بتایا ہے۔ تو کہا کھانے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہو، باقی لقمے چھوٹے چھوٹے توڑ کے کھائے یا چبا چبا کے کھائے یا جو ہے وہ پانی پہلے پیے یا بعد میں پیے، کہا یہ باتیں بات کی ہے۔ سب سے پہلا ادب کھانے کا یہ ہے کہ لقمہ طیب ہو، لقمہ طاہر ہو، لقمہ پاکیزہ ہو۔ تو ہمارے رب نے ہمیں پاکیزہ رزق کھانے کی تلقین فرمائی۔ ایک عورت ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جاتی ہے، ایک نوجوان راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ ایک دن اس عورت نے رک کر کے کہا کہ میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم میرے راستے میں مزاحم ہوتے ہو، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کھل کے بات کی کہ میں تیرا چاہنے والا اور تجھے حاصل کرنا میری زندگی کی معراج ہے، اور تیرے لیے آسمان سے تارے بھی توڑنے پڑے تو گریز نہیں کروں گا۔ اس نے کہا اچھا میری ایک شرط ہے۔ اس نے کہا بتاؤ، جلدی بتاؤ، لب کھولو، میں ابھی پوری کر دوں گا۔ کہا نہیں، چھوٹی سی بات ہے، 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لو، اس کے بعد 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد اسی وقت میں تمہارا انتظار کروں گی، پھر جدھر کہو گے چل پڑیں گے۔ کہا ٹھیک، یہ کون سی مشکل بات ہوئی 40 دن نمازیں پڑھنے سے؟ اگر تو مل جائے تو میرے لیے کون سا یہ مشکل معاملہ ہے۔ 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں چلتی رہی، دل کی دنیا تبدیل ہوتی رہی۔ 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد جب وہ نوجوان واپس پلٹنے لگا تو وہ لڑکی حسب وعدہ وہاں کھڑی تھی، لیکن اس نے دیکھا نہیں، یہ نظر جھکا کے گزر رہا ہے۔ اس نے کہا جانے والے توجہ کر، میں تیرے لیے کھڑی ہوں۔ کہا خیر سے کھڑی رہو، عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا۔ اگر میرے پیچھے ایک بندہ 40 سال نماز پڑھتا رہے اور اس میں تبدیلی پیدا نہ ہو تو پھر مجھے شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ ربعی بن حراش بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، جلیل القدر تابعی بھی ہیں۔ ان کے بھائی تھے ربیع بن حراش، یہ ساری زندگی ہنسے نہیں، فرماتے تھے کیا خبر میرا انجام کیا ہوگا۔ اب ربیع ساری زندگی نہیں ہنسے، خیر وقت آ کر آ گیا انتقال کر کے، ساری زندگی جو ہے وہ ہنسے نہیں۔ غسال کو بلا لے ان کے بھائی اور کہا میرا بھائی فوت ہو گیا، اسے غسل دے دو۔ وہ غسل خانے میں داخل ہوا، غسال تو فوراً باہر آ گیا۔ کہا اتنی جلدی؟ کہا یار تیرا بھائی بڑا عجیب ہوا۔ کہا کیا ہوا؟ ہم اسے غسل دیتے ہیں، یہ آگے سے مسکراتا ہے۔ کہا میرے بھائی نے قسم کھائی تھی جب تک اچھا انجام نہیں دیکھوں گا نہیں مسکراؤں گا، آج مرنے کے بعد جو مسکرا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اس نے اپنا انجام بخیر دیکھ لیا ہے۔ بخیر غسل دیا، چارپائی پر ڈال دیا، ادھر شہر میں خبر مشہور ہو گئی ایک بندہ مرنے کے بعد مسکرایا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا وہ گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، بندہ مرنے کے بعد بھی مسکرا سکتا ہے۔ بعض نے کہا یار بندہ تو بڑا اچھا تھا، ہو سکتا ہے مسکرایا ہو، ایک ہجوم بن گیا۔ اتنے میں نے غسل دے کے چارپائی پہ ڈال کے کفن بھی اڑایا جا چکا تھا۔ لوگ داخل ہوئے، قبل اس سے کہ کوئی جا کے سوال کرتا پوچھتا تو ربی نے آنے والوں کو مخاطب کر کے کفن سے ہاتھ باہر نکال کے کہا السلام علیکم۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے، کہا وعلیکم السلام، عجیب بات ہے کہ تم مرنے کے بعد باتیں کر رہے ہو۔ کہا ہاں میں مرنے کے بعد باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ بتا تیرے رب نے تیرے ساتھ سلوک کیا کیا؟ کہا اس کے قدرت والے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، اس نے روح و ریحان کے پھول میرے گلے میں ڈالے۔ کہا جو میرے ہو جائیں میں انہیں حیات طیبہ دے دیتا ہوں، ستھری اور پاکیزہ زندگی دے دیتا ہوں۔
تو اس کے ہو کے تو رہو، دنیا میں بھی سرخرو بامراد مطمئن زندگی کے اجالے نصیب ہوں گے، اور مرنے کے بعد بھی خوشیاں نصیب ہوں گی، اور آخرت کی زندگی بھی سرخرو ہوگی، قبر میں بھی چراغاں اور قبر میں بھی روشنیاں اور قبر میں بھی اجالے ہوں گے۔